اطاعت کے ضمن میں ایک بات میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اہل کتاب پر، یہود اور نصارہ پر یہ الزام عائد کیا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور اس کی تشریح حضرت عدی بن حاتم کے سوال کے جواب میں حضور نے جو فرمائی وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر اپنے ہاں جو دو تصورات ہیں ان کو سمجھ لیجیے۔ ایک تصور ہے تقلید کا، اس کے ضمن میں بھی ایک تو تقلید کا تصور ہے اہل علم کے نزدیک، اور ایک تقلید کا تصور ہے عوام کے نزدیک۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالعموم عوام کے ذہنوں میں جو تقلید کا تصور ہے وہ شرک ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو بات امام ابو حنیفہ کہہ دیں وہ مانیں گے بغیر دلیل طلب کیے کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کتاب و سنت کی کون سی دلیل ان کے پاس ہے، یہ طلب کیے بغیر یہ بات مجرد اس لیے مانی جائے کہ امام ابو حنیفہ کی ہے، یا مجرد اس لیے مانی جائے کہ یہ امام احمد ابن حنبل کی ہے، یا مجرد اس لیے مانی جائے کہ یہ امام شافعی کی ہے، یا مطلقاً اس لیے مانی جائے کہ یہ امام مالک کی ہے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اصل میں تقلید ہمارے ہاں اہل علم کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپائی ہیں کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے میں، ان کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں کتاب و سنت سے جو استنباط کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رائے پر عمل کرنا، جس کے ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ اگر تمہیں میرے کسی قول کے خلاف صحیح حدیث نبوی مل جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو، اس لیے کہ کسی بات میں وزن اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے کتاب و سنت سے زیادہ مدلل کی ہے اپنی بات، وہ کتاب و سنت کے منشا کو سمجھ کر اس سے استنباط کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولین شاگرد ہیں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے۔ اکثر و بیشتر جو فقہ حنفی آج دنیا میں موجود ہے وہ امام ابو حنیفہ کی رائے پر نہیں ہے، صاحبین کی رائے پر ہے، وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی رائے پر ہے اکثر و بیشتر۔ یعنی یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے آپ کے سامنے کہ مزارعت مطلقاً حرام ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور جو فتویٰ ہے کتاب فقہ حنفی کا وہ امام ابو حنیفہ کی رائے پر نہیں ہے، صاحبین کی رائے پر ہے، تو ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو یہ جب طرز عمل جب تک ہمارے ہاں رہا تو یہ بالکل ایک صحت مند فضا تھی۔ ایک دور آیا کہ علماء نے ایک خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اب علم کی کمی ہو گئی ہے، حرص و ہوا کا زور ہو گیا ہے، لہذا اجتہاد میں اب خطرات زیادہ ہے، لہذا اجتہاد کی بجائے جو ہمارے سابق علماء اسلاف نے جو اجتہاد کیے ہوئے ہیں بس انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک احتیاط ہے جو اس دور میں علماء نے اختیار کی، لیکن یہاں بھی اہل علم کے نزدیک بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات میں مطاع نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ جو دلائل کتاب و سنت سے دیتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی بات مانی جاتی ہے۔ یہ تقلید ہے تو یہ شرک نہیں، اور اگر وہ تقلید ہے کہ کسی شخص کو اپنی جگہ پر مان لیا جائے کہ اس کی بات ہے کہ جو مانی جائے گی تو یہ شرک ہے، اور یہ وہی شرک ہے جو قرآن مجید نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اسی طریقے سے تصوف کے میدان میں چونکہ احبار کا معاملہ بھی آیا، رہبان کا معاملہ بھی آیا، دو ہی طبقے مذہبی ہوتے ہیں، علماء اور صوفیاء۔ چنانچہ تصوف کے میدان میں جو یہ تصور ہے، اب شاعری کی بات ہے، جو باتیں شاعری سے پھیل گئی ہیں اور زبا زد عوام و خواص ہو گئی ہیں، انہوں نے سارا فطور بچایا ہے۔ بَمَے سجادہ رنگی کنگرت پیر مغاں گوید، اگر تمہارا مرشد پیر مغاں اگر تم سے کہے تو تم اپنے جانماز کو شراب سے رنگین کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خالص شرک ہے اگر اس معنی میں مرشد کو مطاع مان لیا جائے کہ جو حکم وہ دے وہ آپ مانیں۔ مرشد کی بات ہو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر مانی جائے،
حاکم کی بات ہو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر مانی جائے گی، مجتہد کی بات ہو اس سے بھی دلیل طلب کی جائے گی کتاب و سنت سے، عالم کی بات ہے تو وہ بھی مانی جائے گی کتاب و سنت کے دائرے میں اور اس کے دلیل پر مبنی۔ اگر یہ ہے تو توحید ہے، اور اس کو جہاں سے جس پہلو سے بھی آپ مجروح کر دیں گے وہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اب ذرا آئیے محبت کے معاملے میں بھی ایک دو چیزیں اپلائیڈ پہلو جو ہے وہ بیان کریں۔